صلوات بر محمد وآل محمد صلوات محمد وآل برائے علی واولاد علی صلوات اللہم صلی علی محمد بر نور محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء ومرسلین وختم النبیین صلوات اللہم صلی علی محمد سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد صلوات صلی علی محمد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ صلوات اللہم صلی علی محمد علیہ۔ قرآن کریم میں سورہ قدر میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ یہ وہ اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر ایک رات ایسی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات خدا فرشتوں کو زمین پر نازل کرتا ہے اور روح کو نازل کرتا ہے، اس لیے کہ وہ ہر امر لے کر صاحب امر کے پاس آتے ہیں، اور یہ وہ رات ہے جس میں صبح تک سلامتی ہی سلامتی رہتی ہے۔ صلوات بھیجیں محمد صلی علی محمد۔ چونکہ ہمارا موضوع قرآن اور حسین ہے، اس لیے کل میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک میں پروردگار دو عالم نے خوابوں کا ذکر کیا، اور ایک پورا سورہ یوسف ابتدا ہی خواب سے ہو رہی ہے، اور اس میں مسلسل خوابوں کا ذکر ہے۔ پروردگار دو عالم نے خواب کو نبوت کا 40واں حصہ قرار دیا، یعنی بہت سے انبیاء ایسے تھے جن سے خدا عالم خواب میں رابطے میں آتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم ہوا تو 3 دن مسلسل خواب ہی دیکھا، اور اس خواب کو قرآن پاک نے بتایا کہ ابراہیم نے خواب کو سچ کر دکھایا، یعنی خواب نبی کا ہو تو سچا ہوتا ہے، لیکن نبی ہی کی بات نہیں ہے۔ اسی سورہ میں سورہ یوسف میں فرعون کے خواب کا ذکر ہوا جو اس نے مسلسل دیکھا اور اس کی تعبیر جاننے کی کوشش کی، مگر کوئی اس کی درست تعبیر نہیں بتا سکا۔ چنانچہ تعبیر معلوم کرنے کے لیے جاننے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے بلایا، کیونکہ قید خانے میں 2 قیدیوں کی خواب کی درست تعبیر آپ نے بتائی تھی، بلکہ جب آپ نے خواب کی تعبیر بتائی تھی تو ایک کو بتایا تھا کہ تم بادشاہ کی شراب خانے کے ذمہ دار ہوگے، اسے شراب پلایا کرو گے، اور دوسرے سے کہا تھا کہ تمہارے سر پر جو تم نے خوان دیکھا ہے تو تم قتل کر دیے جاؤ گے، لٹکا دیے جاؤ گے، اور تمہارے سر کا گوشت پرندے کھائیں گے۔ اس وقت اس نے یہ کہا تھا کہ میں نے تو ایسا کوئی خواب نہیں دیکھا، میں نے تو مذاق کیا تھا آپ سے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ خواہ تم نے مذاق کیا تھا، لیکن میں نے تعبیر بتا دی ہے، یہی ہوگا۔
اور اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ کبھی بھی اپنے خواب غیر عالم کو مت سنائیں، فقط اسی کو سنائیں جو خواب کی تعبیر کا علم جانتا ہو، کیونکہ اگر کسی نے غلط تعبیر بتا دی تو بعض اوقات وہی ہو جاتا ہے جو اس کی زبان سے نکلا۔ اور کیوں بعض اوقات وہی ہو جاتا ہے کہ غلط بات نکلی اور ہو گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد ایک ایسی مخلوق ہے اور بہت سی ایسی مخلوقات ہیں جو ہماری نظروں میں سما ہی نہیں سکتی، جنہیں ہم دیکھ ہی نہیں سکتے۔ انسان سے 3 گنا زیادہ تعداد میں وہ مخلوق ہے، اور جیسے ہی آپ کی زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے وہ اس لفظ کو اچک لیتے ہیں، اور اچکنے کے بعد کوشش پوری کرتے ہیں کہ یہ غلط بات پوری ہو جائے۔ اور اس سے انہیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ شیاطین ہیں، ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے یا انسان ایمان کی منزل سے دور ہو جاتا ہے، یہی سوچتا ہے کہ اللہ تو میری بات سنتا ہی نہیں۔ اور ہم میں سے اکثریت یہ بات کہہ رہی ہوتی ہے کہ اللہ ہماری دعا نہیں سنتا، اللہ ہماری بات نہیں سنتا۔ اور یہی بات جب کسی نے مولا کائنات سے کہی تھی کہ یا علی بہت دعا مانگتا ہوں مگر میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کہیں تم ٹوٹے ہوئے کنگھے سے کنگھی تو نہیں کرتے؟ بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں لیکن یہ آپ کے علم میں آنی چاہیے، اس لیے کہ امامت کی زبان سے نکلی ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ کہیں ٹوٹے ہوئے کنگھے سے کنگھی تو نہیں کرتے؟ جو ٹوٹے ہوئے کنگھے سے، ٹوٹے ہوئے برش سے کنگھی کرے گا اس کی دعا مستجاب نہیں ہوگی۔ اور وجہ کیا ہے کہ نصف حسن ہے یہ بال، خدا نے جو بال عطا کیے نا یہ نصف حسن ہے انسان کا، اور ہم نے بجائے اس کا شکریہ ادا کرنے کے ہم نے انہیں حقیر جانا۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ کہیں ٹوٹے ہوئے قلم سے تو نہیں لکھتے، گرہ دار قلم سے تو نہیں لکھتے۔ پہلے زمانے میں قلم جو بنتے تھے، اب بھی جو لکھنے والے ہیں خطاط وہ قلم سے لکھتے ہیں، اور خدا نے قرآن پاک میں نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی، قسم ہے دوات کی، قسم ہے اس تحریر کی جو لکھی جائے گی، قلم کی قسم کھائی۔ قلم خدا کی نظر میں بہت باعظمت ہے، اور خدا نے جب قلم کو تخلیق کیا تو حکم دیا کہ اے قلم لکھ۔ اس نے پوچھا پالنے والے کیا لکھوں؟ کہا لکھ لا الہ الا اللہ۔ اس نے لکھا۔ پوچھا اے رب اب کیا لکھوں؟ کہا لکھ محمدن رسول اللہ۔ تو قلم بے ہوش ہو گیا، 1000 سال تک بے ہوش رہا کہ اس ذات اعلیٰ کے ساتھ جس کا نام ہے وہ کتنا عظیم ہوگا، کتنا بلند مرتبت ہوگا کہ خدا نے اپنے نام کے ساتھ اس نام کو لکھوایا ہے۔ صلوات بھیجیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد و۔ تو قلم تراشا جائے تو اس بات کا خیال رہے کہ گرہ دار نہ ہو، قلم کا احترام کرو۔ ہر ایک کو اپنے پاس ہر وقت قلم رکھنا چاہیے، اور جب وہ قلم لکھنے کے قابل نہ رہے تو اسے ڈسٹ بن میں نہیں پھینکا جائے، اسے عزت کے ساتھ دفن کیا جائے۔ اتنی عظمت ہے قلم کی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کہیں کسی بزرگ کے آگے تو نہیں چلتے، یعنی دعا کی قبولیت میں یہ ساری چیزیں ہیں کہ کہیں کسی بزرگ کے آگے تو نہیں چلتے۔ اگر بزرگ کے آگے چلتے ہو تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس نے کہا نہیں مولا کسی بزرگ کے آگے نہیں چلتا۔ تو کہا کہ دعا میں اپنے والدین کو پہلے یاد رکھتے ہو یا نہیں؟ یقیناً تم دعا میں اپنے والدین کو یاد نہیں رکھتے۔ جب اپنے لیے دعا کرو تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا کرو تاکہ تمہاری دعا مستجاب ہو۔ تو معلوم ہوا کہ امامت کے ساتھ جب منسلک ہوتے ہیں تب معلوم ہوتا ہے کہ اس حیات کی ہر چیز کی کیا اہمیت ہے۔
اس حیات کی ہر چیز کی کیا قدر و منزلت ہے، امامت کے ساتھ منسلک ہوں گے تو معلوم ہوگا۔ تو میں عرض کر رہی تھی کہ خواب ہی بیان ہوئے اور پھر اس خواب کی تعبیریں درست ہوئیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قیدی کو جسے رہا ہو جانا تھا اور جا کر بادشاہ کا شرابدار بننا تھا، اس سے کہا کہ جب تم بادشاہ کے پاس پہنچو تو مجھے مت بھولنا۔ اسی وقت جبریل امین آئے اور کہا کہ اے یوسف، آپ نے خدا کو چھوڑ کر اس بندے کا سہارا لیا ہے۔ تو 7 سال تک وہ بھولا رہا، اسے یاد بھی نہیں آئے حضرت یوسف علیہ السلام، اور حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال قید خانے میں ہی گزار رہے ہیں، یہاں تک کہ بادشاہ نے خواب دیکھا، اور فرعون نے خواب دیکھنے کے بعد تعبیر معلوم کی۔ بس مجھے وضاحت میں نہیں جانا، اتنا ہی بتانا ہے کہ یہ پورا سورہ خوابوں کے ساتھ منسلک ہے۔ ابتدا بھی اس کی خواب سے ہی ہو رہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا جس میں 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن پاک میں پروردگار دو عالم نے جو خوابوں کا ذکر کیا، تو خوابوں کا ذکر اس لیے کیا کہ خواب انسان کی زندگی میں اہمیت رکھتے ہیں۔ اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ روح جسم سے جدا ہوتی ہے، بلندیوں پہ جاتی ہے، بعظمت مقامات پر پہنچتی ہے، اور وہاں جو کچھ دیکھتی ہے وہ دیکھ کر واپس لوٹتی ہے، یہ خواب ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں ایک انسان کے لیے پیغام ہوتا ہے، انسان کے لیے ایک میسج ہوتا ہے۔ اور ابھی جس سورہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ قدر، اس میں پروردگار دو عالم نے ایک رات کا ذکر کیا، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ایک رات ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب 1000 مہینوں کو جب آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو 83 ایئرس اور کچھ منتھس بنتے ہیں۔ ایک انسان کی نارمل زندگی 83 سال خدا نے لکھی ہے، نارمل زندگی۔ اب ہم اسے کسی وجہ سے خراب خود کر لیں تو الگ بات ہے۔ نارمل زندگی خدا نے 83 ایئرس لکھی ہے ایک انسان کی، یعنی 1000 مہینے ہر انسان آسانی کے ساتھ زندہ رہ سکتا ہے۔ تو ایک رات انسان کی پوری زندگی پر محیط ہے۔ اور کیوں 1000 مہینوں کا ذکر کیا خدا نے؟ اللہ کے نبی کے 3 خوابوں کا ذکر قرآن پاک میں آیا کہ اللہ کے حبیب نے 3 خواب دیکھے، اور ان 3 خوابوں کا ذکر قرآن پاک میں پروردگار دو عالم نے کیا۔ ہم نے تاریخ بدل لی، تاریخ سے بہت سی چیزیں نکال دیں، بہت سی اپنی مرضی کی چیزیں اس میں ایڈ کر دیں۔ ہر بادشاہ وقت نے اپنی مرضی کی تاریخ لکھوائی، اور ہر بادشاہ وقت نے اپنے زمانے کے مطابق قرآن کے معنی لکھوائے، قرآن کی تفسیر لکھوائی۔ لیکن قرآن پاک کے حروف کو بدلنے کی کسی میں مجال نہیں ہوئی، اس لیے کہ خدا نے کہہ دیا نحنو نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، میں نے ہی اس ذکر کو نازل کیا، میں ہی اس کا محافظ ہوں۔ تو الف لام کے الف سے لے کر والناس کے سین تک کسی کی جرت نہیں ہوئی ہے کہ اس قرآن میں کوئی لفظ ایڈ کر سکے یا کوئی لفظ نکال سکے۔ قرآن کی جو پروردگار دو عالم نے ٹیکسٹ نازل کی وہ اسی طرح سے ہے جیسے نازل ہوئی، لیکن چونکہ ہم قرآن پاک کو جب پڑھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کچھ صورتیں جو پہلے نازل ہوئیں وہ بعد میں چلی گئیں، جو بعد میں نازل ہوئیں وہ پہلے آ گئیں۔ تو پروردگار دو عالم نے 2 ترتیبیں قرآن کی رکھیں، اور اللہ کے نبی کو سب معلوم ہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ تو یہ ترتیب جو آج ہمارے پاس ہے، یہ ترتیب بھی خدا نے لکھوائی تھی اپنے نبی کو کہ اس طرح سے قرآن پاک جمع ہوگا۔ ایک قرآن پاک مولائے کائنات نے جمع کیا، ایک مسلمانوں نے جمع کیا۔ تو اللہ نے کہا کہ ایک ترتیب یہ ہوگی جس سے یہ مسلمان جمع کریں گے، لیکن یہ ترتیب بھی اتنی مکمل ہوگی، اتنی جامع ہوگی کہ کوئی دنیا کی طاقت اس میں کوئی نئی چیز ایڈ نہیں کر سکے گی، کوئی چیز اس میں سے نکال نہیں سکے گی، کیونکہ قدرت نے بڑا اہتمام کیا ہے۔ اور اہتمام کیا کیا ہے کہ کبھی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ گفتگو کہیں اور کی ہو رہی ہے اور بات پھر کہیں اور کی شروع ہو گئی، تو اس کا سبب یہ ہے کہ قرآن پاک ایک ہی بار میں نازل نہیں ہوا،
مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے مختلف مزاجوں کے لوگوں کے درمیان نازل ہوا۔ اب جو خواب میں بیان کرنا چاہتی ہوں اللہ کے نبی کا، جس کی وجہ سے یہ سورہ قدر نازل ہوا، وہ خواب یہ ہے، سورہ ہے مکی، اسے اسرا بھی کہتے ہیں۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہ والا سورہ جو ہے یہ 15ویں سپارے کا ہے، سورہ اسرا، اور اسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، یعنی اس کے دو نام ہیں اس سورہ کے۔ اس سورہ کی آیت نمبر 60 ہے، جس میں خدا نے ذکر کیا وَشَجْرَةٍ مَلْعُونَةٍ فِي الْقُرْآنِ، کہ قرآن میں ایک شجرہ ملعونہ ہے، اور خواب کا ذکر کیا اس آیت میں پروردگار دو عالم نے کہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو خواب دکھایا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، یا امام المنتظر، اللہ جل اللہ جل، یا امام المنتظر، الرجل اللہ جل، یا امام المنتظر، اللہ جل اللہ جل، سلامتی امام زمانہ، خوشنودی امام زمانہ، تاجیل امام زمانہ، بلند تر سلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو اللہ کے نبی نے ایک خواب دیکھا، یہ سورہ مکی سورہ ہے، ظاہر ہے پھر خواب مکے میں ہی دیکھا ہے، اور اللہ کے نبی نے کیا خواب دیکھا کہ ان کے ممبر پر بندر اچھل رہے ہیں، بندروں کو چڑھتے دیکھا، بندروں کو اترتے دیکھا۔ خدا نے قرآن پاک میں بہت سارے جانوروں کا ذکر کیا ہے، لیکن بندر وہ مخلوق ہے جسے خدا نے انسان کو مسخ کر کے بنایا، یعنی پوری کی پوری قوم بندروں میں مسخ ہو گئی تھی، رات کو سوئے صبح بندروں میں تبدیل ہو گئے، پوری کی پوری بستی بندر بن گئی۔ لیکن خدا نے جب بھی کسی قوم کو مسخ کیا تو جو لوگ مسخ ہوتے تھے وہ صرف 3 دن زندہ رہتے تھے، اس کے بعد وہ مر جاتے تھے۔ مرنے کے بعد خدا اسی طینت پر، جو ان کی طینت ہوتی تھی نا نجاست، اسی طینت پر خدا اسی طرح کی مخلوق پیدا کرتا تھا، یعنی جو جانور حرام ہیں یہ وہی جانور ہیں جو مسخ ہوئے، مسخ ہونے کے بعد خدا نے ان انسانوں کو تو مار دیا، لیکن ان کی طینت پر وہ جانور بنائے، اس لیے انہیں حرام قرار دیا کہ انہیں کھاؤ گے تو اسی طینت کی طرف پلٹ جاؤ گے جس طینت پر وہ انسان تھے جنہوں نے خدا کی حکم عدولی کی۔ تو بندر جو ہے یہ مسخ شدہ مخلوق ہے، اور تمام جانوروں میں یہ جانور سب سے زیادہ خبیث ہے۔ جتنے بھی جادوگر ہیں نا انہیں معلوم ہے کہ اس کے کس عضو سے کیا کام لیا جا سکتا ہے۔ اس کی زبان بند کرنی ہو تو کیا کیا جائے، کسی کو مارنا ہو تو کیا کیا جائے، اسی کے اعضاء ہوتے ہیں جو استعمال ہوتے ہیں ان تمام کاموں میں۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ اس کی طینت میں نجاست ہے، طینت میں خباثت ہے۔ اور اللہ کے نبی نے جب یہ خواب دیکھا تو اس کے بعد پھر کبھی آپ مسکرائے نہیں، کبھی مسکرائے نہیں آپ، یہ خواب دیکھا آپ نے۔ اور اب خدا نے پروردگار دو عالم نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا، فی شجرۃ الملعونہ فی القرآن، قرآن میں ایک شجر ملعونہ کا ذکر ہے۔ یہ جو بندر چڑھ رہے ہیں، جو اتر رہے ہیں، ان کا تعلق شجر ملعونہ سے ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہ شجر ملعونہ ہے کون؟ یہ شجر ملعونہ مروان ابن حکم بنی امیہ، جب آپ قرآن پاک میں اس سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 60 خود جا کر پڑھیں گے تو بریکٹ میں جہاں ترجمہ لکھا ہوگا وہاں لکھا ہوگا شجر ملعونہ بنی امیہ، یعنی قرآن میں پروردگار دو عالم نے اس کا ذکر کیا بے شمار۔ یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔
تو پروردگار دو عالم نے جب ذکر کیا اس شجر ملونہ کا تو اپنے حبیب سے کہا ہے میرے حبیب یہ بندر جنہیں آپ اپنے ممبر پر چڑھتے اور اترتے دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ممبر پر اچھلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ 1000 مہینے حکومت کریں گے، 83 سال 4 مہینے یہ حکومت کریں گے۔ اور اے میرے حبیب یہ وہ دور ہوگا جس میں ممبروں پر سب ہوگا، یہ وہ دور ہوگا جس میں اسلام کو بدلنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہوگی۔ تو وہ مسلمان جو بزم نبی میں آ کے بیٹھتے تھے ان کے مزاج میں تبدیلی تھی، اور مزاج میں تبدیلی تھی تو اس کے لیے کیا استوار کیا انہوں نے راستہ؟ سب کو یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی امی ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اور امی کے معنی کیا لے رہے ہیں؟ معنی جب آپ دیکھیں گے ان لوگوں کی کتابوں میں تو لکھا ہوگا کہ امی کے معنی ہے جسے لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو، حالانکہ معنی امی کے یہ نہیں ہے، اس کے معنی یہ ہے جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو۔ امی کے معنی ہے مرکز، امی کے معنی ہے دارالحکومت، امی کے معنی ہے پایہ تخت، امی کے معنی ہے منبع و مرکز جہاں سے دریا نکلتے ہیں، جسے مخزن کہتے ہیں، امی ہیں۔ اور اسی لیے ام القرآن مکے کو کہا گیا، مگر معنی یہ اس لیے لیے گئے کہ اس سے ہمیں آسانی رہے۔ اب وہ آسانی کیا رہے کہ اب ہم کہیں گے کہ بہت سے لوگ تھے جو قرآن پاک کو لکھتے تھے، ان لکھنے والوں میں ہر ایک شامل ہونے کی کوشش کرتا تھا کہ ہم بھی بیٹھیں ہم بھی لکھیں۔ جس کو ذرا بھی لکھنا پڑھنا آتا تھا وہ کاغذ قلم لے کر بیٹھ جاتا تھا، اور اللہ کے نبی نے اپنی بزم سے کسی کو نکالا نہیں، لیکن نکالا بھی ہے، بزم سے نکالا بھی ہے۔ کیوں نکالا ہے؟ کہ آپ قرآن پاک کی آیت پڑھ رہے ہیں، لکھنے والے لکھ رہے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ تو لکھنے والا تھا مروان، اس نے آل عمران کی جگہ لکھا آل مروان، نبی کی بزم میں ہی بیٹھ کر۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ لاؤ دکھاؤ لکھا کیا ہے۔ جب دیکھا تو لکھا تھا آل مروان۔ آپ نے اسی وقت اس کو مدینے سے 10 فرسخ نکال دیا، کہا کہ اسے چھوڑ کر آؤ مدینے سے 10 فرسخ دور۔ اور پھر اپنی بزم میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے آپ نے خطاب فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یہ ہے شجرہ ملونہ، اس پہ لعنت، اس کے باپ پہ لعنت، اس کی اولاد پہ لعنت، اور جب ان کی تعداد 30 ہو جائے گی اس کی اولاد کی تو یہ طغیان کریں گے اور حکومت حاصل کریں گے اور اسلام کو مٹانے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ نے لعنت بھیجی ساری اصحاب کی بزم میں۔ اور اسی لیے جب امام حسن علیہ السلام کو صلح کے بعد اللہم صلی علی محمد، اب جو بھی کوئی لفظ ہم بولتے ہیں نا ضروری ہوتے کیونکہ اس کو سننے والے اس لفظ کے الگ الگ معنی لے سکتے ہیں، نارمل معنی لے سکتے ہیں، لیکن ہمیں بتانا ہوتا ہے کہ اس لفظ کے اصل معنی کیا ہیں۔ کہ جب میں کہوں کہ صلح کے بعد تو عموماً یہی سمجھا جاتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کی تھی۔ صلح کے معنی ہوتا ہے مہلت دینا، اور صلح امام نے نہیں کی ہے۔ ایک وائٹ پیپر بھیجا تھا امیر شام نے جس میں اس نے پہلے ہی اپنے دستخط کر دیے تھے اور کہا تھا کہ یا امام اس میں آپ جو دل چاہے شرائط لکھیں، آپ کی شرائط میں نے پہلے ہی قبول کر لی ہیں دستخط کرنے کے بعد۔ اب جو اس نے ایسا پیپر بھیجا ہے ادھر بیعت مانگی جا رہی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی امام حسین لڑے اور امام حسن تو لڑے ہی نہیں، صلح کر لی۔ تو اس کی وجہ بتانی ہے کہ وہاں کہہ رہے تھے کہ بیعت کریں گے تب جنگ ختم ہونے کی بات ہوگی، نہیں تو جنگ ہے، قتل ہے، سب کچھ مٹانا ہے اگر آپ بیعت نہیں کرتے۔ اور یہاں پیپر تھا سادہ، اس پہ دستخط تھے، آپ جو دل چاہے اپنی شرائط لکھیں۔ تو امام حسن نے پہلی شرط جو لکھی تھی وہ یہ لکھی تھی کہ تم اپنے آپ کو امیر المومنین نہیں لکھو گے۔ دوسری شرط جو لکھی تھی وہ یہ لکھی تھی کہ ممبروں پر میرے بابا کو سب نہیں کرو گے۔ تیسری شرط جو لکھی تھی وہ یہ تھی اپنے بعد کسی کو
اپنے مقام پر بٹھا کے نہیں جاؤ گے۔ پھر چوتھی شرط جو لکھی تھی نام تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں مولا کائنات وظیفے دیتے تھے، جن کے بچے شہید ہو گئے تھے، جن کے گھر والے شہید ہو گئے تھے، جو غریب تھے، ان کے نام لکھے، اور نام لکھنے کے ساتھ کہا ان کے جو وظیفے ہیں وہ برقرار رہیں گے۔ اور پھر کچھ نام لکھے کہ یہ نہ گرفتار ہوں گے نہ قتل ہوں گے۔ تو پہلے جو دو امام ہیں، مولا کائنات اور امام حسن علیہ السلام، ان کے بارے میں عموماً ہمارے مسلمانوں کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے جنگ کیوں نہیں کی، کیوں نہیں خلافت چھین لی۔ اب پہلے دور میں اللہ کے نبی کے جاتے ہی جو امامت کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ امام حسین کی حفاظت کی جائے، امام حسین کے ساتھیوں کی حفاظت کی جائے، تاکہ واقعہ کربلا جو ہونا ہے ہر ساتھی واقعہ کربلا میں پہنچ سکے۔ حفاظت دونوں اماموں کا مقصد حفاظت تھا امام حسین علیہ السلام کی، اور چونکہ مقصد تھا حفاظت امام حسین علیہ السلام کی، تو پوری کوشش یہی رہی ہے کہ امام حسین اور ان کے ساتھی بچ جائیں۔ ادھر جو صلح نامے پر امام حسن علیہ السلام نے شرائط لکھی ہیں تو اسی وجہ سے لکھی ہیں، یہ لوگ انہیں نہ گرفتار کیا جائے نہ انہیں قتل کیا جائے۔ اور اس کا نتیجہ کیا تھا؟ اتنا ڈرتا تھا امیر شام مولا کائنات سے، امام حسن مجتبیٰ سے، امام حسین شہید کربلا سے، اتنا ڈرتا تھا کہ جن کے نام لکھے تھے ان میں سے کوئی بھی شام کے دربار میں جاتا تھا، چاہے وہ عورت ہی کیوں نہیں ہو، دربار میں جاتا تھا، دربار میں جا کر اسے ذلیل کرتا تھا امیر شام کو۔ اور جب ذلیل کرتا تھا تو بتاتا تھا کہ تیرے کارندے ہم سے زکوٰۃ کیسے وصول کرتے ہیں، آتے ہیں ہمارے گھروں میں، ہماری زکوٰۃ پر چھاپا مارتے ہیں ہمارے مال پر، اور جتنا مال چاہتا ہے زکوٰۃ کے نام پر، جتنا مال چاہتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ ایک خاتون آئی ہے دربار میں، اور وہ خاتون آ کر مخاطب کر رہی ہے امیر شام کو کہ تیرے کارندے آتے ہیں، وہ اس طرح سے ہمارا مال اٹھا کے لے جاتے ہیں، یہ کہہ کر کہ ہم زکوٰۃ لینے کے لیے آئے ہیں، زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ زکوٰۃ تو دینی ہے تمہیں۔ کہا کہ نہیں، زکوٰۃ دینی تو ہے لیکن ہم خود جانتے ہیں کہ کتنی دینی ہے، تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم آ کے چھین کے لے جاؤ۔ اور وہی پھر ہمارے یہاں بھی ہوا کاٹو زکوٰۃ، مزاج وہیں سے آیا ہے امیر شام سے۔ تو جب اس خاتون نے یہ کہا تو اس نے پوچھا کہ کیا حضرت علی کے عہد میں زکوٰۃ نہیں کٹتی تھی؟ اس نے کہا کہ کیوں نہیں، حضرت علی کے عہد میں زکوٰۃ لینے کے لیے امام کے نمائندے آتے تھے، لیکن میرے مولا انہیں پہلے خط لکھ کے دیتے تھے کہ جس کا مال ہے اس کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہونا، وہ اجازت دے تب داخل ہونا۔ مال سے مراد اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ بھیڑ، بکریاں، اونٹ، چراگاہیں، ان کے باغات، کہ اب تم باغ کی زکوٰۃ لینے کے لیے آئے ہو، جانوروں کی زکوٰۃ لینے کے لیے آئے ہو تو بغیر اجازت کے نہیں جانا، وہاں جا کر ان سے اجازت طلب کرنا کہ اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو ہم آپ کے مال کی زکوٰۃ لینے کے لیے آئیں، اس لیے کہ یہ مال ان کا ہے، اس مال میں تم ان کی رضا کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے، اور کسی کے ساتھ سختی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، کسی سے اس کا مال چھیننا نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے ایک بار ایسا ہی ہوا کہ ہمارا مال لینے کے لیے جو آئے زکوٰۃ لینے کے لیے، انہوں نے ہمارے ساتھ سختی کی، میں اسی وقت مولا کائنات کے گھر چلی گئی، مولا جا نماز بچھا چکے تھے، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، میں نے جب مجھے دیکھا تو رک گئے، پوچھا کیوں آئی ہو؟ کہا کہ مولا زکوٰۃ لینے والے ہم سے سختی کر رہے ہیں۔ تو مولا نے اسی وقت ایک چمڑے کا ٹکڑا لیا، اس پر لکھا کہ تم جو زکوٰۃ لینے کے لیے ان کے مال میں داخل ہوئے ہو، میں تمہیں یہیں معزول کرتا ہوں، تم آؤ مجھے آ کر حساب دو، کوئی اور آدمی جائے گا ان سے زکوٰۃ لینے کے لیے، اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کو تکلیف دی جائے، کسی کو اذیت دی جائے۔ تو امامت نے اپنے عہد حکومت میں حقیقت میں دنیا کو بتایا ہے کہ حکومت کہتے کسے ہیں۔ جو ریلی نکلی میرے مولا کے عہد میں، کیونکہ میرے مولا کے عہد میں 3 سال کے اس عہد میں، 3.5 سال کے اس عہد میں بہت لڑائیاں ہوئی ہیں، میرے مولا کی جنگیں ہوئی ہیں، اور جنگوں سے کئی فرقے پیدا ہو جاتے تھے۔ ایک فرقہ ایسا پیدا ہوا
کہ جو خارجی تھا اور مولا کائنات کو مسجد کوفہ میں کھڑے ہو کے لوگ کہتے تھے کافر 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 کہتے تھے. اور ایک نے کہا، آوازیں بلند ہوئیں ہر طرف سے، کھڑے ہو گئے وہ لوگ مسجد میں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ سب کہنے لگے لا حکم الا اللہ، لا حکم الا اللہ. جب مولا کائنات کو یہ سب کہہ رہے ہیں تو اب آج کے زمانے کے لوگ جانتے ہیں کہ حاکم ایسی باتوں پر کیا کرتے ہیں. لیکن میرے مولا نے خطبہ دیا کہ تم جو کہہ رہے ہو لا حکم الا اللہ، یہ جملہ تو صحیح ہے لیکن اس کی اپلیکیشن غلط ہے. خبردار، تم جیسے دل چاہے مجھے کافر کہو، جیسے دل چاہے تم نعرے لگاؤ، جو دل چاہے تم مجھے کہنا چاہتے ہو کہو، نہ میں تم میں سے کسی کو گرفتار کروں گا، نہ میں تم میں سے کسی کو سزا دوں گا، نہ میں تم لوگوں کے وظیفے جو بیت المال سے جاتے ہیں بند کروں گا. کہتے رہو، جو کچھ کہتے ہو کہتے رہو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں، اگر تم نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، قتل کیا، کسی کو اذیت دی، کسی کے مال کو لوٹا، کسی کے اسباب کو لوٹا، کسی کے بچے کو تکلیف دی، تو خدا کی قسم میں آگے کھڑا ہوں گا اور میں اس کا انتقام لوں گا. تو یہ بتایا میرے مولا نے کہ حکومت اسے کہتے ہیں، حکومت اسے کہتے ہیں. تو اب ریلی نکلی ہے، اور ریلی کس لیے نکلی ہے کہ آپ نے کس لیے حکم مقرر کیے ہیں. یہ کوفے کے لوگ نکل آئے ہیں. جب وہ نکلے ہیں تو میرے مولا خود آئے اس ریلی میں، اور میرے مولا نے آ کر اس ریلی کو مخاطب کیا. آپ نے کہا تم گھروں سے نکلے ہو، لیکن مجھے یہ پورے کوفے والے جواب دیں کہ آج کوفے میں کیا کوئی بھوکا ہے؟ اور جب سے میں آیا ہوں اس وقت سے لے کر آج تک کیا کوئی کوفے میں بھوکا ہے؟ کیا کوئی بے لباس ہے؟ کیا کوئی بے گھر ہے؟ جب آپ نے یہ کہا نا یا علی یا علی یا علی علی حق علی حق علی حق علی حق. اللہم صلی علی محمد. تو ہر طرف سے آوازیں بلند ہوئیں کہ نہ کوئی بھوکا ہے، نہ کوئی بے لباس ہے، نہ کوئی بے گھر ہے. میرے مولا نے کہا مگر میرا لباس دیکھو، یہی پہن کر آیا تھا اور یہی پہن کر یہاں سے چلا جاؤں گا. میں نے دوسرا لباس بھی نہیں اپنے لیے بنایا. لیکن تم میں سے کوئی بھوکا نہیں، تم میں سے کوئی بے لباس نہیں، تم میں سے کوئی بے گھر نہیں، اس لیے کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ حکمران اپنی رعایا کا خیال رکھے. یہ ہے حکومت جو میرے مولا نے کر کے بتائی ہے دنیا والوں کو، ورنہ کسی بھی امام کو ظاہری حکومت کی ضرورت ہی نہیں ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد صلی علی محمد و یا علی. یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و. تو اب اس کے بعد جب دستخط ہو گئے، مولا کو دربار میں بلایا حاکم شام نے دربار میں بلایا ہے امام حسن مجتبیٰ کو. اور بلایا کس لیے ہے؟ اس لیے کہ یہ ارد گرد جو بنی امیہ کے لوگ بیٹھے ہیں، جن میں اس کا دست راست مروان ابن حکم بھی ہے اور دوسرے بہت سارے اس کے ساتھی ہیں، یہ سب کے سب بیٹھے ہیں. اور ان سب نے کہا کہ امام حسن کو بلاؤ، کہ ہم امام حسن کو ایسی ایسی باتیں سنائیں گے کہ یہ غلام اور کنیزیں ان کے گانے بنا لیں گے، اور وہ گانے اس وقت بجایا کریں گے جب امام گزریں گے.
جب امام کو دیکھیں گے تو ہم ایسی باتیں کہیں گے جن کے گانے بنا لیے جائیں گے. یہ غلام کنیزیں، کیونکہ غلام اور کنیزیں چاروں طرف کھڑے ہوئے تھے. بلاؤ امام کو. بلا لیا امام کو. امام تشریف لے آئے. جو امام تشریف لائے اور بیٹھے تب آغاز کیا پہلے نے، اسی نے مروان ابن حکم نے، اور امام سے کہا کہ تمہارے بابا نے پہلے کے ساتھ دوسرے کے ساتھ یہی کیا کہ ان کے خلاف رہے، ان کے مخالف رہے، اور تیسرے کو تو قتل ہی کر دیا انہوں نے. اور یہ کہہ کے اس نے بہت زیادہ باتیں امام کو سنائی ہیں. پھر دوسرے کی باری آئی. یہ ایک ایک کر کے امام حسن علیہ السلام کو باتیں کہتے رہے، اور امام حسن علیہ السلام خاموشی سے سنتے رہے، یہاں تک کہ وہ سب کہہ چکے. جب وہ سب کہہ چکے تو اب میرے امام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اے امیر شام، میں تجھے ہی کیوں نہ جواب دوں، اس لیے کہ ان سب کو جمع کرنے والا تو ہی تو ہے. تیرا ہی اشارہ پا کر یہ سب کچھ ہوا، تو کیوں نہ تجھ ہی سے آغاز کروں. کس کا بیٹا ہے؟ اس ماں کا جس کے منہ سے امیر حمزہ کے کلیجے کا خون ٹپک رہا تھا. اسی خون سے تم پلے ہو، اسی خون سے تمہاری گروتھ ہوئی ہے. اور پھر ایک کے بعد ایک اب شروع ہوئے. مروان بن حکم کی طرف دیکھا میرے امام نے اور کہا مروان میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا. کلیجہ چبانے والی پہ لعنت، یزید کی جات پہ لعنت، معاویہ کی جات پہ لعنت، سر کے خاتوں پہ لعنت، بے شمار. محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. کہ تو وہی تو ہے جسے خدا نے قرآن میں شجرہ ملعونہ کہا. میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، تجھے خدا نے کہا شجرہ ملعونہ، تجھ پہ لعنت خدا نے بھیجی قرآن پاک میں، اور تیرے درخت کو شجرہ ملعونہ کہہ کے کہہ دیا مالہا قرار. یہ وہ ہے جسے قرار حاصل نہیں ہو سکتا. یہ وہ شجر ہے جو ہر دور میں شجرہ طیبہ کا دشمن رہے گا. یہ وہ شجر ہے جو ہر دور میں شجرہ طیبہ کو اٹھانے کی کوشش کرے گا. تو امام نے وہاں پر جب یہ جواب دیے ہیں تو اب سب چپ ہو گئے، اور ایسے میں ایک شخص کھڑا ہوا. امام کی شان میں جیسے ہی اس نے کچھ کہنا چاہا، میرے امام نے فرمایا کہ عورت تو ان مردوں کے مجمع میں کیا کر رہی ہے؟ وہ جو کھڑا ہوا تھا کہ میں ایسی بات کہوں جس سے امام کی شان میں گستاخی ہو، میرے امام نے آرام سے کہا ہے عورت تو اس مجمع میں مردوں کے کیا کر رہی ہے؟ اور اسی وقت وہ مرد عورت بن گیا. بے شمار بے شمار. یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد. تو امامت وہ ہے جو کبھی خاموش نہیں ہو سکتی. امامت کی زبان ہر زبان کو بند کر دیتی ہے، اس لیے کہ یہ زبان زبان الہی ہے، یہ زبان زبان رسالت ہے. یہ اس طرح سے منسلک ہے نبوت سے کہ نبوت سے جدا نہیں، ہر نبی کے نمائندے ہیں، ہر نبی کے وارث ہیں. اور اسی لیے زیارت وارثہ جو تعلیم کی کل میں نے بتایا تھا، ہمارے چھٹے امام نے تعلیم کی. السلام علیکہ یا وارث آدم صفی اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ. یہ وہ ہیں جو 1,24,000 انبیاء کے وارث ہیں، اور کربلا کے میدان میں آ کر دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ ہم ہیں جو اللہ کے نام پر اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں. ہر شے کی خبر ہے. اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل. اللہم صلی علی محمد. تو اور اس خواب کی تعبیر میں پروردگار دو عالم نے جب اپنے حبیب کی مسکراہٹ ہونٹوں سے جاتے ہوئے دیکھی، مسکراتے ہوئے ہونٹ تھے،
اللہ کے نبی کے، لیکن اس خواب کو دیکھنے کے بعد پھر اللہ کے نبی کبھی مسکرائے بھی نہیں. تو خدا کو یہ بات ناگوار گزری، اور پھر خدا نے یہ سورہ قدر نازل فرمائی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا قرآن کو. آپ ہی تو قرآن ہیں، آپ ہی تو کتاب ہیں، آپ ہی تو ذکر ہیں. ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا. اور وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینے سے افضل ہے. اس 1000 مہینے سے جس میں ان کی حکومت ہوگی، جس میں ممبروں پر چڑھتے ہوں گے، اترتے ہوں گے، اچھلتے ہوں گے اور سمجھتے ہوں گے یہ حکومت میری ہے. اس سے ایک رات افضل ہے جو ہم نے آپ کو عطا کی. تنزل الملائکۃ والروح، اس رات ملائکہ نازل ہوتے ہیں، روح نازل ہوتی ہے. اور کس لیے نازل ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ خدا کی جانب سے ہر امر لے کر نازل ہوتے ہیں، صاحب امر کی جانب. یہ وہ رات ہے جس میں سلامتی ہی سلامتی رہتی ہے صبح ہونے تک. صلوات بھیجے محمد والے محمد صلی علی محمد. تو کیا ہے کہ کسی چیز کو خدا نے کسی چیز کے ذریعے واضح کیا. کچھ الفاظ کچھ اور الفاظ کے ذریعے واضح ہوئے. اور یہ نہیں ہوتا تھا کہ پوری کی پوری صورت ایک ہی بار میں نازل ہو. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کچھ آیتیں نازل ہوتی تھی اور پھر اس کے بعد کسی اور سورے کی آیتیں نازل ہونے لگتی تھیں. اللہ کے حبیب جب لکھواتے تھے تو بتاتے تھے کہ ان آیتوں کو فلاں سورے میں لکھو، ان آیتوں کو فلاں سورے میں لکھو، کیونکہ بغیر نبی کے نہ قرآن ہے، نہ بغیر نبی کے قرآن کسی کی سمجھ میں آ سکتا ہے. نازل کرنے والا خدا ہے، پہنچانے والا نبی ہے، حفاظت کرنے والا امام ہے. اور اب اس قرآن کی حفاظت کے لیے امام میدان کربلا میں آ گئے ہیں. آج اس شہزادی کا ذکر ہے جس کے 2 نورین کربلا میں شہید ہوئے. لیکن عزاداران امام، جب کائنات کی خواتین کا ذکر ہو تو افضل ترین خاتون ماں ہیں شہزادی زینب کی، بی بی فاطمہ زہرا، ان کی والدہ گرامی اور بی بی کی بیٹی، یعنی ماں، نانی اور بیٹی. یہ 3 ہستیاں ایسی ہیں، یہ نہ ہوں تو اسلام نہ ہو، یہ نہ ہوں تو اسلام کا ذکر نہ ہو. وہ ہیں جنہوں نے اپنا مال و دولت لٹا دیا. وہ ہے جس نے نبوت کی اس طرح سے حفاظت کی کہ بیٹے پروان چڑھے تو نبی کی گود میں اور قربان ہوئے تو میدان کربلا میں. عزاداران امام شہزادی زینب سلام اللہ علیہا جب دنیا میں آئیں تو نام زینب رکھا گیا. زینب کے معنی ہے شان جناب سیدہ زینب مسافرہ شام شریکت الحسین پہ بلند تر سلوات. اللہم صلی علی محمد. زینب کے معنی ہے باپ کی زینت. اور زینب کے عبرانی زبان میں معنی ہے بہت رونے والی، بہت گریہ وزاری کرنے والی. تو ابتدا سے اس گھرانے سے جو منسلک ہے بی بی، تو اب اس گھرانے میں ایک کے بعد ایک جو مصیبت آ رہی ہے اس کی شاہد بی بی زینب ہے. نانا کے دنیا سے رخصت ہونے کے منظر کو دیکھا، ماں کے دربار میں جانے کے منظر کو دیکھا، حسن مجتبیٰ کے کلیجے کے ٹکڑے لگن میں دیکھے، اپنے بابا کے سر مبارک کو دوپارہ دیکھا، اور پھر کربلا آئیں. تو امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہو نہیں سکتا جب تک شہزادی کا ذکر نہ ہو کہ شریکت الحسین ہے. اور نہ صرف شریکت الحسین ہے بلکہ منصب امامت میں اتنی امامت کے قریب ہیں کہ جب ایک امام کی حفاظت کرنی تھی تو شہزادی کے ذمے یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ زینب اب امامت خاموش ہوگی، آپ گفتگو کریں گے. یعنی اب نائبہ امام کی حیثیت سے میری شہزادی کربلا میں آئی ہیں، اور نائبہ امام کی حیثیت سے میری شہزادی نے اس ذکر کو زندہ رکھا. یہ جو فرش عزا بچھا ہے یہ میری شہزادی کی سنت ہے، یہ میری شہزادی کی سنت ہے کہ پہلا فرش عزا جس نے بچھایا وہ میری شہزادی ہیں. اور عزاداران امام جس نے امامت پر اپنی اولاد قربان کر دی
وہ شہزادی ہے زینب۔ خدا کی قسم اگر شہزادی اپنے نور عین اس طرح سے قربان نہ کرتی تو دنیا کو معلوم نہیں ہوتا کہ بہن کی محبت کیسی تھی۔ دنیا میں سب سے بڑی محبت اولاد کی محبت ہے، ماں کے لیے، اس سے بڑھ کے کوئی محبت نہیں۔ اسی لیے ماں کی محبت کو محبت نہیں کہتے، ماں کی محبت کو مامتا کہتے ہیں، اس لیے کہ مامتا اپنی اولاد کے لیے سیلفش ہوتی ہے، وہ خود قربان ہو جاتی ہے اپنی اولاد پر۔ لیکن یہ کیسی ماں ہے کہ شب عاشور میرے امام جب 3 بار چراغ بجھا کے اپنے ساتھیوں کی تطہیر کر چکے کہ جسے جانا ہے چلے جاؤ، اور جب 72 بج گئے تو میرے امام نے فہرست شہداء پڑھنے کا حکم دیا۔ جس صحابی کا نام آیا وہ کھڑا ہوا اور اس سے کہا لبیک یا حسین، اے حسین حاضر ہے یہ غلام اپنی جان آپ پر قربان کرنے کے لیے۔ اور اب میرے امام نے یہ رات کا دوسرا حصہ اپنی اہل حرم خواتین کے بارے میں جاننے میں گزارا ہے۔ خیام کے پشت پہ آ گئے میرے امام کہ دیکھو مائیں کیا کر رہی ہیں، اور عزادارہ نے امام عجیب منظر دیکھا کہ ایک ماں گود میں ایک 6 ماہ کے بچے کو لیے کہہ رہی ہے علی اصغر کاش تم بھی جوان ہوتے تو آج ماں تمہیں سرخرو شہید ہوتا ہوا دیکھ کر سرخرو ہوتی، اور ایک ماں دونوں بچوں کو انگلی پکڑ کے علی اکبر اور علی اصغر کے گرد پھرا رہی ہے۔ انہوں محمد اس لیے پالا تھا کہ تم علی اکبر اور علی اصغر کا فدیہ ہو۔ دیکھو کل قربانی آل محمد کا دن آئے تو سب سے پہلے اپنی جانوں کو قربان کرنا۔ عزاداران امام 9 مائیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کی شہادت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، 9 مائیں، اور یہ 9 مائیں ایسی ہیں جو پھر کبھی چھاؤں میں نہیں بیٹھی، یہ 9 مائیں ایسی ہیں جنہوں نے پھر کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، اور ان میں شہزادی زینب بھی شامل ہے۔ عزاداران امام میرے امام روتے ہوئے پلٹے ہیں کہ حسین کیا وقت آ گیا کہ مائیں اپنے بیٹے قربان کرنے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ صبح عاشور آ گیا، مائیں اپنی قربانیاں تیار کر کے، کربلا کی ہر ماں اپنے بیٹے کا کفن لے کر آئی تھی، ہر ماں کفن لے کر آئی تھی، ہر ماں نے اپنے بیٹے کو کفن پہنایا، اور کفن پہنا کر منتظر ہے کہ اب میرے بیٹے کی باری آئے۔ قاسم آگے بڑھو، مسلم ابن عقیل کی زوجہ کہتی ہیں بیٹو آگے بڑھو، تم اپنی جانیں قربان کرو، اور بار بار سب بیویوں سے کہتی ہیں میرے 2 بچے پہلے شہید ہو گئے ہیں، وہ پہلے شہید ہیں، مسلم ابن عقیل شہید اول ہیں، اب مجھے یہ شرف ہو کہ میرے بیٹے ہی سب سے پہلے حسین ابن علی پہ قربان ہوں۔ آ گئے امام کے سامنے، سروں کو جھکا کے اجازت مانگی، اور وہ دونوں شہید ہوئے۔ میرے مولا ان کے لاشیں خیمے میں اس طرح سے لائے کہ لا کے مسند پہ لٹایا، عرصہ دیا اور لے کر چلے گئے۔ میری شہزادی نے بہت چاہا کہ بھائی سے بات کروں، مگر امام نے موقع نہیں دیا۔ عزاداران امام جب امام خیمے سے تشریف لے گئے، جب ایک بار بے چین ہو کر میری شہزادی نے عباس علمدار کو بلایا ہے، عباس میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ پوچھا شہزادی فرمائیں کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کہ عباس تمہیں میرے حق کی قسم میرے بچوں کو موت کے رستے پہ لگا دو۔ عباس تمہیں میرے حق کی قسم میرے بھائی سے انہیں اجازت دلوا دو، میرا بھائی انہیں اجازت نہیں دیتا، جب بچے جا کے اجازت مانگتے ہیں تو میرے بھائی رونے لگتے ہیں۔ عباس انہیں لے جاؤ اور میرے بھائی سے کہو کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو مصیبت کو رد کرنے کے لیے صدقہ دیا جاتا ہے، میرے پاس کچھ اور تو میسر نہیں، لیکن یہ 2 بچے ہیں، چاہتی ہوں کہ انہیں حسین ابن علی کی مصیبت پر قربان کر کے اس مصیبت کا رد کر دوں۔ عزاداران امام عباس علمدار نے رو کے کہا شہزادی غلام حاضر ہے۔ کہ نہیں عباس تم علم بردار لشکر ہو، میرے ان بچوں کو لے جاؤ۔ ابو الفضل عباس دونوں شہزادوں کو لیے ہوئے امام کی بارگاہ میں آئے ہیں، اور میرے امام نے دونوں بچوں کو دیکھا، ایک بار رو کے کہا عباس خیمے میں اسی لیے نہیں جا رہا
کہ میری بہن بار بار ان بچوں کی اجازت کی طلبگار ہوتی ہے. عباس کیا کبھی کسی بھائی نے اپنی بہن کے گھر کو بے چراغ کیا؟ رونے لگے عباس علمدار. کہا کیا کروں، شہزادی نے اپنے حق کی قسم دی ہے. پھر مولا نے کہا عباس بچوں کو لے چلو، میں بھی آتا ہوں خیمے میں. آ گئے میرے مولا. عزاداران امام میری شہزادی دونوں کو تیار کر کے کھڑی ہیں کہ امام آ گئے. میرے امام نے دونوں بچوں کی پیشانیاں چومی، گھوڑوں پر سوار کیا. عزاداران امام بچے اتنے چھوٹے تھے کہ پاؤں رکابوں تک نہیں پہنچتے. ایسے لگتا تھا کہ دو پھول ہیں جنہیں زینے فرس پر بٹھایا ہے امام نے. جب زینے فرس پر بیٹھ گئے تو اب ماں قریب آ گئی. اے انو محمد کچھ کہنا چاہتی ہوں. کہا والدہ گرامی فرمائیں. اے انو محمد دیکھو دریا کی طرف نہ جانا، حسین ابن علی کے بچے پیاسے ہیں. اور اے انو محمد میرے بھائی سے پانی کا سوال نہ کرنا، کریم ابن کریم ہے، سوال سن کر شرمائیں گے. اور اے میرے بچوں اس بات کا خیال رہے کہ جب زینے فرس سے گرو تو ماموں کو آواز نہ دینا. لاشیں اٹھاتے اٹھاتے میرے بھائی کی کمر جھک گئی ہے. عزاداران امام دونوں بچے ماں کو سلام کرتے ہوئے آ گئے میدان کربلا میں. اور حمید ابن مسلم جو واقعہ کربلا کو لکھ رہا ہے اس نے لکھا کہ اتنے چھوٹے بچے تھے کہ پاؤں رکابوں تک نہیں پہنچتے. ایسا لگتا تھا جیسے ماں نے اپنی گود سے دو پھول نکال کے ان گھوڑوں پر بٹھا کے میدان جنگ میں بھیج دیے ہیں. لیکن حمید کہتا ہے جب انہوں نے جنگ شروع کی تو یوں لگا جیسے علی کی تلوار چل رہی ہے، یوں لگا جیسے جعفر طیار کی تلوار گونجتی نظر آ رہی ہے. ملک الموت کے لیے روحیں قبض کرنا دشوار ہو رہا ہے. اس طرح جنگ کر رہے تھے دونوں شہزادے اور جنگ کرتے کرتے بہت دور چلے گئے. ایسے میں نے دیکھا کہ خیمے کے دروازے پر ایک ضعیف آ گئی. اے انو محمد ماں کا حکم ہے دریا پر مت جانا، ارے کہیں پانی نہ پی لینا. اور عزاداران امام ایک بار فوجوں نے یلغار کی. حمید کہتا ہے کہ بچوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، وار چلنے لگے اور ایک بار دونوں بچے زینے فرس پہ ڈگمگائے. حمید کہتا ہے کہ میں نے ہر شہید کو گرتے دیکھا، ہر شہید کو آواز دیتے دیکھا. کسی نے کہا یا بابا ادرکنی، کسی نے کہا یا اماں ادرکنی، کسی نے کہا یا برادر ادرکنی. لیکن میں حیران رہ گیا اور سوچا یہ بچے اتنے چھوٹے ہیں کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ بچے جب کسی مصیبت میں گرفتار ہوں تو وہ اپنی ماں کو آواز دیتے ہیں. یہ بچے زینے فرس پہ ڈگمگائے، زینے فرس سے زمین پر آئے. دونوں بچوں نے آواز دی یا امہو ادرکنی. والدہ گرامی خبر لیجئے عزاداران امام زہرا کا نور میرا غریب امام ایک بار عباس علمدار کو لیے لاشوں کی سمت بڑھا. اور جب میرے امام انو محمد کے قریب آئے دیکھا دونوں زمین پر تڑپ رہے ہیں. پوچھا بچوں کوئی آخری تمنا ہو تو بتاؤ. کہا باپ مامو جان ہمیں خیمے میں لے چلیے، آخری بار ماں کی زیارت کر لیں. میرے مولا دونوں کو لے کر چلے ہیں. عزاداران امام جب دونوں شہزادوں کو لے کر خیمے میں آئے ہیں تو ایک بار میری شہزادی نے بچوں کو آتے دیکھا. بی بی فضہ نے کہا کہ بیویوں مسند پر ابھی دونوں شہزادے آئیں گے. شہزادی زینب کے لختے جگر آؤ بیوی کو پرسہ دینے کے لیے جمع ہو جاؤ. اور میری شہزادی اس وقت کہتی ہیں لوگوں کہو اس آن مبارک ہو مبارک، بیٹے چڑھے پروان مبارک ہو مبارک، زینب کو یہ سامان مبارک ہو مبارک. عزاداران امام میرے مولا آ گئے، بیٹوں کو مسند پہ لٹا دیا، آواز دی بہناؤ میں گلے لگا کے پرسہ دے دوں. کہا نہیں بھائی جسے تصدق کر دیتے ہیں
اس پر رویا نہیں کرتے. حضرت امام بی بی رباب آگے بڑھی, کہا آقا یہ ماتم اولاد ہے, اگر نہ کیا تو مر جائیں گی زینب. آپ خیمے سے تشریف لے جائیں. میرے مولا خیمے سے باہر آ گئے اور ادھر بیویاں شہزادی کو لیے ہوئے اون محمد کے قریب آ گئے. دونوں بچے آخری ہچکیاں لے رہے ماں قریب آ گئے. ایک بار بچوں کے سینوں پہ ہاتھ رکھا. دونوں بچوں نے کہا اماں گواہ دینا, ہم نے ماموں سے پانی طلب نہیں کیا. اماں گواہ دینا, ہم نے ماموں کو آواز نہیں دی تھی, یہ تو ماموں کا کرم تھا کہ ہماری لاشیں اٹھانے کے لیے آ گئے تھے. اماں ہمیں معاف کر دینا کہ ماموں نے ہمارے لاشیں اٹھا لی. اور حضرت امام جب دونوں نے یہ کہا تو آخری ہچکی کا آغاز ہوا. اور اب میری شہزادی نے دونوں کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے ایک بار کہا ہے اونو محمد کوئی آخری تمنا ہو تو بتا دو. کہ اماں جب مدینے جانا ہمارے ہم جولی ملنے کے لیے آئیں تو ان سے کہنا جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا ارے ہماری پیاس کو یاد کر لینا. آگے میرے امام اونو محمد کے لاشیں اٹھانے کے لیے ارے گنجے شہیدہ میں لے جانے کے لیے ایک بار ماں نے آواز دی, بھائی میرے بچوں کو دور دفن کرنا, کربلا سے دور دفن کرنا, گنجے شہیدہ سے دور دفن کرنا. ہائے زینب, ہائے زینب, ہائے زینب, ہائے زینب, ہائے حسین. کہتی تھی یہ زینب, کہتی تھی یہ زینب, کہتی تھی یہ زینب, کہتی تھی یہ زینب, کہتی تھی یہ زینب.